باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ جیسا کہ ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ آج چوتھا درس ہے علم تجوید کے حوالے سے، اور آج جو ہے انشاءاللہ چونکہ گزشتہ ہم نے چند حروف میں فرق جو بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھرپور مشق کی ہوگی، پریکٹس کی ہوگی ان حروف کو ادا کرنے میں، تو آج انشاءاللہ تھوڑی سی مشکل بحث ہے، لیکن میں کہوں گا کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے مشکل ہوتی نہیں ہے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ بھی نکلے گا، اور زیادہ ٹینشن اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے بس میں آپ نے ایسا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنی تکلیف نہیں ڈالی کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہو۔ تو ظاہری بات ہے علم تجوید کے ایک یعنی حروف میں سے جو حروف تہجی ہیں، ایک حرف ایسا ہے کہ حتیٰ کہ اس حرف کی ادائیگی میں کتابیں تالیف کی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں ایک حرف پہ۔ تو ظاہری بات ہے اگر اس پہ آپ زور دیں گے، زیادہ ٹینشن لیں گے تو پھر اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو جو آسان طریقہ میں بتاؤں گا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ تو آج چونکہ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے الف با تا ثا جیم ہا خ دال را ز، اب یہاں پہ زا ہے، پھر ذال ہے یعنی وا، یہ آپ دیکھیں چار حروف ہیں، ان میں ہم فرق نہیں کرتے اکثر۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر پہ دو حروف باقی رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ حروف تہجی جو ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں زا، آگے آپ یہ دیکھیں تو چار حرف ہیں، اور ادائیگی میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں ان میں، یعنی جہاں پہ یہ حروف آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو یعنی اس میں واضح نہیں کرتے کہ ہم زا پڑھ رہے ہیں یعنی جسے زے کہتے ہیں، یا ذال پڑھ رہے ہیں، یا ہم ضاد پڑھ رہے ہیں، یا ہم زوئیں جسے کہتے ہیں وا پڑھ رہے ہیں، ہم ان میں فرق واضح نہیں کرتے۔ تو ان میں فرق کرنے کا نام ہی علم تجوید ہے، علم قراءت ہے۔ اگرچہ باقی جو علم تجوید کے قوانین ہیں ان میں تھوڑی سی رعایت ہے، لیکن حروف کی پہچان میں جو ہے وہ لازمی اور واجبی قرار دیا گیا ہے کہ آپ لوگ صحیح طرح سے حروف کو پہچانیں کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اتنی مشکل بات نہیں ہوگی۔ زا کا مخرج جو ہے زے جسے ہم کہتے ہیں، بڑا آسان سا مخرج ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ نشست تھی اس میں ہم نے سین صاد کا مخرج پڑھا تھا، اسی جگہ سے زا بھی ہے، زے بھی اسی جگہ سے نکلتی ہے، یعنی جہاں ہم اس سین کو باریک کر کے پڑھتے تھے اس، یہ آواز نکالتے تھے، اور صاد کو موٹا کر کے اس، زا کو بھی ایسے پڑھنا ہے، اس میں بھی ہم نے آواز نکالنی ہے ز، یہ والی آواز نکلے گی، تو اس کے پڑھیں گے از۔ آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ زا میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو زور سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ز اس طرح کی آواز جو ہے آپ کے مخرج میں آنی چاہیے۔ تو یہ از، یہ اسی طرح سے جیسے اس اور اس کی ادائیگی ہے، یعنی زبان کا کنارہ جو ہے وہ نیچے والے جو ثنائے سفلے ہیں ان کی اندرونی سائڈ پہ لگائیں گے، اور زبان کے اوپر سے آپ کی جو ہوا ہے وہ باہر آئے گی زور سے، تو یہ از یہ ادا ہوگا۔ یہ تو یعنی زے کا مخرج تھا۔ اب ذال کا مخرج جو ہے، ذال کا مخرج، اس میں ہم پہلے جو پڑھ چکے ہیں اسی میں اس کا مخرج آتا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے ذال کا؟ نوکے لسان یعنی زبان کا کنارہ جب اوپر والے درمیانی دو دانت جو ہیں ان کے کنارے سے ٹکرائے، ان کے کنارے سے ٹکرائے، وہاں پہ آپ رکھیں
تو یہ ادا ہوتا ہے ذال. جیسے وہاں پہ اور 2 حروف ہم نے جو ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں, 3 ٹوٹل حروف ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے ایک حرف پڑھا ہے, سا پڑھا ہے, سے جسے ہم کہتے ہیں. کل کوثر, آرام سے آپ زبان کا کنارہ جو ہے وہ ثنائے علیٰ یعنی اوپر والے جو درمیانی 2 دانت ہیں ان کے سروں پر رکھ دیتے ہیں, یہ اس پہ رکھتے ہیں, اور کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آواز دوسری نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے از ہم کرتے ہیں, اسی میں ہم نے از, ذالک, الذین, الذین, از. اب دیکھیں میری آواز جو ہے واضح فرق آپ کو آ رہا ہوگا, از اور از, ذالک, الذین. جہاں پہ آپ دیکھیں ہم اس کو پڑھیں گے الذی, الذی, الذی. یہ دیکھیں بالکل آرام سے ہم نے زبان کو وہاں پہ رکھا تو یہ ذی کی آواز, ذال جو ہے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی مشکل انشاءاللہ مخرج نہیں ہے. اسی جگہ سے یعنی زبان کا کنارہ آپ نے اوپر والے درمیانی جو 2 دانت ہیں ان کے سروں سے ٹکرانا ہے, وہاں پہ رکھنا ہے, تو وا جو ہے یعنی زوئیں کا مخرج جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اصل مشکل جو ہے وہ زا اور ذال میں نہیں ہے, اصل مشکل ہے ضاد میں اور وا میں, یعنی زوئیں اور زواد میں, جسے زواد کہتے ہیں, اس میں مشکل ہے. یہاں اس میں فرق کرنا جو ہے یہ پریشانی کی بات ہے, تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں یہ تو آپ انشاءاللہ پہچان گئے ہوں گے, چونکہ ہم نے ان کے مخرج پڑھے ہوئے ہیں پہلے, جہاں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, حروف نکلتے ہیں, از اور از, یعنی اس میں ز کی آواز نہیں نکالی آپ نے ذال میں. اب زوئیں کا مخرج جو ہے, وا کا مخرج جو ہے, وہ بھی اسی جگہ سے جہاں سے ذال کا مخرج ادا ہوتا ہے وہاں سے زوئیں کا مخرج بھی نکلتا ہے, لیکن ان میں فرق ہے. زوئیں کو جو ہے آپ پر کر کے پڑھیں گے, زواد کو میں آخر پہ چھیڑوں گا. اب دیکھیں, اب یعنی آپ نے زبان وہاں ہی لگانی ہے, از, از, او. آپ فرق محسوس کریں گے, از, از, او, یعنی زوئیں کو تھوڑا سا آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو اظلم, اظلم, یعنی آپ نے زبان کا کنارہ وہاں ہی لگانا ہے, اوپر کے ثنایا علیٰ کے جو اوپر والے درمیانی 2 دانت ہیں ان کے سروں سے لگانا ہے, لیکن آواز تھوڑی سی بھاری اور پر کر کے آپ نے پڑھنا ہے, تو یہ زوئیں کی آواز نکلے گی. تو اظلم, اظلم, از, از, اب. اب مسئلہ رہا, ان میں کوشش کریں, پریکٹس کریں, انشاءاللہ ان میں مشکل نہیں ہوگی. اب مشکل جو ہے وہ زواد میں زواد ہی پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو. اب سب سے پہلے میں آپ کو قریب سے جو ہے دانت ہیں ان کو صورتحال جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں, اگر قریب کریں تو. اب یہ آپ دیکھیں, یہ نقشہ ہے دانتوں کا, یہ ڈاڑے ہیں, یہ والی, یہ ایریا ڈاڑوں کا ہے, یہ ڈاڑوں کا ایریا ہے. ہماری بات جو ہے ثنایا علیٰ یعنی اوپر والے 2 دانت جو ہیں, یہ جبڑا ہے اوپر والا حصہ جو ہے یہ وہ ہے, یہ ان پہ ہماری بات ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھیں, ان 2 دانتوں کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ڈاڑے جو ہیں, یہ اب میں عربی میں نہیں بتاؤں گا, آپ پریشان ہو جائیں گے, ان کے نام الگ الگ ہیں, کس ڈاڑ کو کیا کہتے ہیں, میں بس کلی کر رہا ہوں تاکہ عام بندہ بھی سمجھ لے. مکمل ڈاڑوں کی بات ہو رہی ہے. زبان جو ہے اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ ڈاڑے دیکھ لیں, یہ اور یہ ڈاڑے ہیں, اور یہ ثنایا علیٰ جو ہے اوپر والے 2 دانت جو ہیں, اور اسی طرح جو نیچے والے 2 دانت جو ہیں وہ ان کی تصویر. اب زبان جو ہے, میں چونکہ پینٹر ہوں نہیں اتنا اچھا, گزارا کیا ہے میں نے, زبان کو ہے بس آپ سمجھے زبان کو, یہ اس کی جڑ ہے, جو یہ تالو آپ دیکھ رہے ہیں, تالو, جو تالو ہے وہاں اس کے نیچے زبان کی جڑ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو کوا جسے ہم کہتے ہیں, کوا, تالو کوا کہتے ہیں جو گوشت لٹکا ہوتا ہے,
اس کے نیچے بالکل اس کے نیچے جو ہے وہ زبان کی جڑ ہے، یعنی اس کے قریب قریب جو پڑتی ہے وہ زبان کی جڑ ہوتی ہے، زبان کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے زبان کی جڑ ہے، اور یہ وسط لسان ہے، درمیانی حصہ ہے زبان کا، اور یہ پورا جو سائڈ ہے یہاں تک، یہ دیکھیں یہ پوری سائڈ جو ہے، یہ پوری سائڈ جو ہے دائیں اور بائیں کی زبان کی پوری سائڈ، اس کو کروٹ کہتے ہیں، یعنی زبان کی پوری سائڈ، پوری زبان کی سائڈ جو ہے ایک طرف اور دوسری طرف کو کروٹ لسان یعنی کروٹ زبان کہتے ہیں اس کو، اور یہ جو سرہ ہے آخری اس کو نوک لسان کہتے ہیں، نوک جو آپ کو میں نے بارہا بتایا ہے زبان کا سرہ یعنی نوک۔ تو جو ضاد کا مخرج ہے انشاءاللہ ہماری اس پہ مشکل تھوڑی سی یہ ہے کہ اگرچہ اس میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، چونکہ شامی ہیں اور مصری ہیں ان کا لہجہ اور ہیں، حجاز والے ہیں، عراق والے ہیں ان کا لہجہ اور ہے، تو یہ اصل میں بریک بینی میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو جائے گی۔ تو آسان سی بات جو سمجھنے کی بات جو ہے وہ ضاد کے مخرج میں، جو ضاد کا مخرج ہے اس میں آپ نے کروٹ لسان یعنی زبان کی پوری سائڈ جو ہے، چاہے دائیں سائڈ ہو چاہے بائیں سائڈ ہو، پوری سائڈ آپ نے زبان کی پوری سائڈ آپ نے پوری اوپر والی جو ڈاڑے ہیں چاہے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف ہیں یا دونوں کے اکٹھا ایک ساتھ، آپ کی مرضی ہے، زبان کی پوری سائڈ دائیں یا بائیں دونوں، آپ دائیں کو دائیں طرف رکھیں بے شک، اوپر کی ڈاڑوں کی دائیں طرف اس کے ساتھ ٹکرائیں، یا بائیں کو بائیں کے ساتھ ٹکرائیں، یا دائیں اور بائیں کو اکٹھا اوپر اٹھا کے اوپر کی دائیں اور بائیں مکمل ڈاڑوں پہ زبان کو ٹکرائیں، تو یہ ضاد کا مخرج جو ہے وہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا ٹکرائیں گے تو یہ بہت مشکل ہے، یعنی آپ پوری زبان کو جو ہے وہ دونوں ڈاڑوں سے ٹکرائیں گے تو آپ اس میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ترین کام ہے، اس میں نہ پڑھیں۔ آسانی کس میں؟ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ادا کیا جائے کہ آسان سے ہم ضاد کا مخرج ادا کریں، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ جو ہے یعنی بائیں طرف جو آپ کی ہے زبان کی پوری سائڈ جو ہے، سائڈ زبان کی جو ہے، کروٹ جو زبان کی ہے، وہ آپ لیفٹ سائڈ والی جو اوپر کی ڈاڑیں ہیں آپ ان کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آسانی سے ضاد کا مخرج جو ہے وہ نکلے گا۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ خود بھی جو ہے کوشش کریں، زبان کی جو پوری سائڈ آپ اوپر ڈاڑوں کو ساتھ ٹکرائیں گے۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری اکثر بحث ہوتی تھی، اور یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی ہمارے سنی بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ دال نہیں ہے، وہ اسکول میں جھگڑتے تھے، ہم یار آپ دال کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا مخرج ہی دال ہے جی، دال نہیں ہے، ضاد کو دال پڑھیں گے تو آپ کی نماز گئی، دال نہیں ہے، دال کا الگ مخرج ہے، ضاد کو دال نہیں پڑھنا، لیکن اس کی آواز اس قدر ہے کہ دوسرا جو سامع ہے، سننے والا ہے، وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوشبو سی آتی ہے دال کی، لیکن نہیں، دال نہیں ہے۔ ولا ضالین نہیں پڑھنا آپ نے، ولا ضالین نہیں پڑھنا، آپ اگر پڑھیں گے ولا ضالین تو آپ نے دال پڑھ دی ہے، اور ولا ضالین بھی نہیں پڑھنا آپ نے، ضالین بھی آپ نے نہیں پڑھنا، اور ولا ضالین بھی نہیں پڑھنا۔ نہ ہمیں وہابیوں والا لہجہ اپنانا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ شیعوں والا لہجہ اپنانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ حرف نکلتا ہے علم تجوید نے، اور جو علماء تجوید ہیں جو انہوں نے بتایا، ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ ادا کرنا ہے۔ تو بائیں پوری زبان کی سائڈ جو ہے، یہ اوپر والی جو بائیں طرف ڈاڑے ہیں ان کے ساتھ لگے ٹکرائے تو ادا ہوتا ہے ضاد کا مخرج۔ اب میں ادا کروں گا جیسے او، آپ دیکھیں، آپ او یعنی آپ پریکٹس کریں، او ولا الضالین، آپ دیکھیں، یعنی ولا الضالین نہیں پڑھ رہا میں، ولا الضالین، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن کم از کم یہ واضح ہو گیا کہ زوئیں اور ضاد میں مختلف جہتوں سے فرق ہے۔ اگرچہ جو ہے بعض تو اتنے تنگ ہوئے ہیں، انہوں نے آخر پہ کہا ہے یار ان کو جو ہے نا مہربانی کریں، یہ لگتا ایسے ہے کہ ایک ہی حرف ہے، اس کو جیسے پڑھنے ہیں پڑھیں، یعنی یہاں تک بھی بعض نے جو ہے وہ اس پہ خاموش ہو گئے، جی ہم آگے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کم از کم ضاد کا جو مخرج ہے اور زوئیں کا مخرج جو ہے ان کی جگہ الگ الگ ہے،
اس کی جگہ الگ ہے ضاد کی، آپ نے بھی سنا ہے زبان کی پوری سائڈ اوپر کی ڈانڈوں کو لگانی ہے، اور ضوئیں کا جو مخرج ہے اس میں نوکے لسان یعنی زبان کا کنارہ جو ہے اوپر کے جو دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ضوئیں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 حروف ہیں جنہیں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو کرنا ہے فرق، اور اس میں لازمی طور پہ آپ کو وہ صورتیں کم از کم دیکھنی پڑیں گی جو آپ کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمد کو دیکھیں، اور سورہ قل هو اللہ احد کو دیکھیں، اور سورہ انا اعطیناک کو دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ زا، ذال اور ضاد اور ضوئیں جو ہے وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کہاں کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ حروف، اور اس کے بعد آپ پریکٹس کریں زے ہے تو کیسے پڑھنے ہیں اور ذال ہے تو کیسے پڑھنے ہیں۔ اب از بالکل سکون سے آپ نے ذال پہ رکھنی ہے جیسے سے پہ رکھتے تھے، از، اور ضاد کا مخرج او، اور ضوئیں کو او، آپ دیکھیں او اور او، یعنی تھوڑا سا آپ محسوس کریں گے فرق جب آپ پڑھیں گے، تو آپ کو اس جو ضاد کا مخرج ہے یہ کافی الگ محسوس ہوگا پڑھنے میں بھی۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ حروف ہیں، اور یہ تقریباً علم تجوید میں سب سے مشکل بحث جو ہے وہ ضاد اور ضا میں ہوتی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے اس پہ، اور مزید آپ پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایڈمن کو اور جو مسئول ہیں دفتر کے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک نمبر واٹس ایپ دے دیں، اور آپ جو ہے چونکہ آج میں مکمل کروں گا حروف جو ہیں جو مشکل حروف ہیں، انشاءاللہ باقی 2 رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو حروف کی پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کم از کم پریکٹس کر کے اگلے سوموار سے پہلے سورہ الحمد جو ہے، سورہ کوثر جو ہے، اور سورہ توحید جو ہے آپ پڑھیں اپنی آواز میں، اور ہمیں بھیجیں، واٹس ایپ کریں، تاکہ ہم آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکیں، کم از کم آپ کی نماز تو ٹھیک ہو جائے۔ اب جیسے ہم ذکر پڑھتے ہیں نماز میں سبحان ربی العظیم، اب ضوئیں ہیں وہاں پہ، یہ بھی آپ خیال رکھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں گے۔ اب رہا مسئلہ 2 حروف کا۔ بلکہ میں اردو میں جیسے لکھتے ہیں ایسے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ قاف اور کاف، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 نقطے والا ہے، یہ کش والا جسے کہتے ہیں ہم، یہ کاف، ان میں کیا فرق ہے؟ بڑا آسان سا فرق ہے۔ آپ نے ان کو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، جو حروف ہیں اس کو بھی، اور یہ کوا جو ہے جو لٹکا ہوتا ہے بالکل حلق میں، گوشت کا لوتھڑا جو ہے، اس کے ساتھ ہی نیچے جو جڑ ہے زبان کی، بالکل اس کے تھوڑا سا آگے کر کے جڑ آتی ہے۔ تو جڑ جب زبان کی جڑ، آپ کا جو پورا تالو ہے، پورا اندر کا تالو ہے، تالو کی جڑ سے جب زبان کی جڑ ٹکراتی ہے تو وہاں سے یہ 2 نقطوں والا کاف ادا ہوتا ہے۔ پھر رپیٹ کرتا ہوں، زبان کی جڑ، یہ دیکھیں زبان کی جڑ ہے، میں نشان لگا دیتا ہوں، زبان کی جڑ، آپ دیکھ لیں، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کی جڑ سے ٹکرائے تو 2 نقطے والا جو ہے وہ قاف ادا ہوتا ہے۔ میں پڑھوں گا جیسے آق، 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 قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل، یعنی آپ محسوس کریں گے اس کی آواز کو، آق، قل هو اللہ احد، کل نہیں پڑھنا، آپ نے بری کر کے پڑھیں گے تو یہ کیا کش والا ہو جائے گا، کل نہیں ہے، قل، قل، قل اعوذ، قل هو اللہ احد، آق، یہ چونکہ حروف قلقلہ ہیں، بعض چونکہ لمبی ہو جائے گی، اس میں اس کی صفات میں سے ہے تو اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ المختصر یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کی جڑ سے، یہ تو قاف 2 نقطے والا ادا ہو گیا۔ اب تھوڑا سا جڑ سے آگے والا حصہ جو ہے، یہ والا حصہ جو ہے، یہ اسی طرح تالو کا جو تھوڑا سا جڑ سے اگلے والا حصہ ہے، وہاں آپ نے ٹکرانا ہے تو کیاف ادا ہوگا، جیسے ایک، اب دیکھیں ایک، ایک رما، ایک رما، ایک، تلک، تلک، اب قاف اور کیف، اوق، ایک، اوق، ایک، میرے خیال میں تو فرق واضح ہے اس میں۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ بالکل اس میں آپ نے جو درمیانی ہے بالکل وہاں پہ اق، یہ آواز نکالنی ہے، اور یہ ایک باریک ہے، ایک، اوق،
قل هو اللہ احد، تلک ایک یہ کاف کی آواز ہے۔ تو ان میں فرق جو ہے، ان کے مخارج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کی جڑ تالو کی جڑ کے ساتھ ٹکرائے تو 2 نقطے والا کاف ہے، اور تھوڑا سا آگے حصہ جو ہے تالو کا اور زبان کا اگلا حصہ تھوڑا سا جڑ سے آگے والا اگر اس کے ساتھ ٹکرائے تو کاف جو ہے کش والا وہ نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہ فرق واضح ہو گیا ہوگا، اگرچہ بات تھوڑی سی پیچیدہ تھی، تو آپ ان حروف پہ کوشش کریں اور پریکٹس کریں۔ تو انشاءاللہ جو آخری نشست ہماری ہے اس میں ایک تو میں جو کم از کم نماز میں غلطیاں ہماری ہیں آپ بھیجیں گے انشاءاللہ، اور دلچسپی لیں، اس میں ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی قراءت صحیح نہیں ہوگی تو یہ نماز میں اس کا دخل ہے، واجب ہے، اور اس کے بنا نماز مکمل نہیں ہے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ تو کم از کم آپ یہ صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اور ذکر جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ اپنی آواز میں ریکارڈنگ کر کے بھیجیں، تو انشاءاللہ اس کی تصحیح جو کیا ہے، اور اس کے علاوہ حروف کے علاوہ جو لازمی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، 3-4 چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اہم جو ہیں، جو ہر حال میں ہمیں جاننا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ آخری نشست میں گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ آپ بھرپور اس پہ پریکٹس کریں گے۔ اور اگلے سوموار تک اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔